زویا نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں بے بسی تیرنے لگی۔ میں نے اس گھر میں قید ہونے کے لیے شادی نہیں کی تھی زین، جہاں میری سانس کا فیصلہ بھی آپ کی منہ کی موٹ پر ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا اپنا کوئی وجود ہی نہیں بچا۔ زین نے حیرت اور قدرے غصے سے اسے دیکھا اور اپنا تولیہ کرسی پر پھینک گئی۔ یہ کیسی بے بنیاد اور فضول باتیں کری ہو زویا؟ میری ماں نے تو آج تک تم پر آواز نہیں اٹھائی۔ وہ تو تمہارے لیے بھی اتنی فکر مند رہتی ہیں جتنا میرے لیے۔ زویا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور اس نے تھکے ہوئے تلخ لہجے میں جواب دیا، یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے زین۔ آواز اٹھتی تو میں جواب دیتی، یہاں تو مسکراہٹوں میں زہر دیا جاتا ہے۔ مجھے احساس جرم کے دائرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں میں خود کو ہی مجرم سمجھنے لگتی ہوں۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب زویا اپنے نئے گھر میں پورے بان اور امیدوں کے ساتھ آئی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھر ایک میٹھی قید ہے۔ اس قید کی شروعات بہت خاموشی اور بظاہر محبت بھرے انداز میں ہوئی تھی، جس نے زویا کو پوری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں خوشگوار سی تازگی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ قالین پر پڑ رہی تھی۔ زویا صوفے پر بیٹھی بڑے شوق سے انٹیریئر ڈیزائننگ کا کیٹلاگ دیکھ رہی تھی۔ زین اس کے پہلو میں بیٹھا مسکرا رہا تھا اور اس کے انتخاب کی داد دے رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی نئی زندگی کے خواب بن رہے تھے۔ زویا نے انگلی کے اشارے سے ایک صفحے کی طرف اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ زین، ذرا یہ دیکھیں، ہمارے کمرے کے لیے یہ گہرے نیلے پردے کیسے رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ کمرے کو ایک بالکل نیا اور ماڈرن لک دیں گے۔ پرانا فرنیچر بھی اس رنگ کے ساتھ کھل اٹھے گا۔ زین نے کیٹلاگ پر نظر ڈالی اور ستائشی انداز میں سر ہلایا۔ بہت زبردست انتخاب ہے زویا، مجھے بھی یہ رنگ بہت پسند آیا ہے۔ گہرا نیلا رنگ واقعی کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا۔ ہم کل ہی جا کر مارکیٹ سے یہ آرڈر کر دیتے ہیں۔ تم جو چاہو گی اس گھر میں ویسا ہی ہوگا۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ بیگم وقار چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک ٹھہری ہوئی نہایت نرم اور شائستہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، اپنے کپڑے درست کیے اور زویا کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بیگم وقار نے انتہائی دھیمے اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، کیا ہو رہا ہے میرے بچوں؟ کس چیز کا انتخاب کیا جا رہا ہے اتنے جوش و خروش سے؟ زویا نے جوش سے کیٹلاگ ان کے سامنے کر دیا۔ امی جان، ہم اپنے کمرے کے لیے نئے پردے دیکھ رہے تھے۔ زین کو بھی یہ نیلے پردے بہت پسند آئے ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے یہی لگا لیں۔ بیگم وقار نے کیٹلاگ کو ایک سرسری سی نظر سے دیکھا اور پھر ایک گہری معنی خیز سانس لی۔ ان کا چہرہ اچانک ایک عجیب سی متانت اور سنجیدگی میں ڈھل گیا۔ بیگم وقار نے نرمی سے زویا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مٹھاس میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، زین بیٹا، یہ پردے نیلے نہیں سفید ہی اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے گھر کی روایت اجلے پن کی ہے۔ تمہارے بابا کو بھی سفید رنگ پسند تھا اور میں نے آج تک اس گھر کی اس روایت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ گھر میں روشنی اور سکون سفید رنگ سے ہی آتا ہے۔ زین، جس کے لیے ماں کی بات کسی پتھر پر لکیر سے کم نہیں تھی، اس نے ایک سیکنڈ لگائے بغیر اپنا فیصلہ اور اپنی پسند بدل لی۔ اس نے فوراً مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ زین نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا، بالکل امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سفید رنگ میں جو وقار اور سکون ہے وہ کسی اور رنگ میں کہاں۔ ہم سفید پردے ہی لگائیں گے، روایت برقرار رہنی چاہیے۔ زویا کے ہاتھ میں پکڑا نیلے پردوں کا کیٹلاگ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے زین اور پھر بیگم وقار کو دیکھا۔ بیگم وقار بڑی شفقت سے چائے کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھر رہی تھی اور ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مگر انتہائی مدھم مسکراہٹ تھی۔ زویا نے خاموشی سے کیٹلاگ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گھر میں اس کی پسند کی کوئی اہمیت نہیں، مگر بیگم وقار کا انداز اتنا میٹھا اور بے ضرر تھا کہ وہ بغاوت یا بحث کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ زویا ایک نئی نویلی دلہن کے طور پر پورے جوش و خروش سے ڈشز سیٹ کر رہی تھی۔ اس نے خاص طور پر زین کی پسند کا پلاؤ بنایا تھا۔ زین جیسے ہی اپنے کمرے سے فریش ہو کر آیا اور کرسی پر بیٹھا، زویا آگے بڑھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ڈونگی کا ڈھکن اٹھایا اور چمچ پکڑ کر زین کی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی۔ اسی لمحے بیگم وقار کچن سے نکل کر ڈائننگ ایریا میں آئی۔ ان کے چہرے پر وہی مخصوص نرم اور مہربان مسکراہٹ تھی جو اب زویا کو عجیب سی لگنے لگی تھی۔ وہ بغیر کوئی شور مچائے نہایت خاموشی سے زویا کے پاس آئیں اور بالکل غیر محسوس انداز میں بغیر کسی تلخی کے زویا کے ہاتھ سے چمچ لے لیا۔ بیگم وقار نے شفقت سے زویا کے کندھے کو تھپتھپایا اور انتہائی میٹھے لہجے میں بولی، بیٹی تم بیٹھو، تم سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہو۔ اس گھر نے میری پوری زندگی کی قربانیاں دیکھی ہیں۔ میں نے اپنا دن رات ایک کر کے زین کو پالا ہے۔
مجھے ہی اپنے بیٹے کی پسند ناپسند اور اس کی بھوک کا صحیح اندازہ ہے۔ تم ابھی ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ زویا کے ہاتھ فضا میں معلق رہ گئے۔ اسے ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آیا کہ کیا رد عمل دے۔ اس نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ زویا نے دھیمی آواز میں کہا، کوئی بات نہیں امی جان، میں ڈال دیتی ہوں، مجھے اچھا لگے گا، آخر میں نے ہی اس کی پسند کا خیال رکھنا ہے۔ بیگم وقار نے چاول زین کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور زویا کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ نہیں میری بچی، تم ابھی اس گھر کے مزاج سے ناواقف ہو۔ زین کو چاولوں کے ساتھ کتنا سالن چاہیے یہ صرف ایک ماں کا دل ہی جان سکتا ہے۔ تم اپنی جگہ پر بیٹھو اور آرام سے اپنا کھانا کھاؤ بیٹا۔ زویا اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی بے بسی اور گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس نے زین کی طرف دیکھا جو ساری صورتحال کو ماں کی بے پناہ محبت سمجھ کر خوش ہو رہا تھا۔ زین نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، امی کے ہاتھ سے کھانا ڈالنے کا جو مزہ اور برکت ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ زویا، تم بھی امی کے ہاتھ کا ڈالا ہوا کھانا کھا کر دیکھو، تمہیں بھی اندازہ ہوگا۔ زویا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ اندر ہی اندر کٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ بیگم وقار اسے زین کی زندگی کے کسی بھی پہلو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پر کوئی اختیار دینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اسے صرف ایک تماشائی بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح کا آغاز ایک نئی اور خاموش سرد جنگ سے ہوا۔ زویا ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ اس نے اپنے لیے بلیک کافی کا مگ تیار کیا اور میز پر رکھ کر زین کے لیے سینڈوچ بنانے لگی۔ زین بھی معمول کے مطابق اپنا لیپ ٹاپ اور اخبار لیے آ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ بیگم وقار کچن سے گرم چائے کی کیتلی لیے میز پر آئے۔ انہوں نے زویا کے سامنے رکھی گرم کافی کو دیکھا جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور اچانک ان کے چہرے پر ایک گہرا اور جان لیوا دکھ چھا گیا۔ انہوں نے ایک لمبی اور درد بھری سانس لی جو پورے کمرے کے سناٹے میں صاف سنائی دی۔ بیگم وقار نے کیتلی میز پر انتہائی سست روی سے رکھی اور بھرائی ہوئی اور روندھی ہوئی آواز میں بولی، میرے شوہر کے انتقال کے بعد سے اس گھر میں صبح ہمیشہ چائے ہی بنتی آئی ہے۔ میں نے اس روایت کو ان کی آخری نشانی سمجھ کر سینے سے لگائے رکھا۔ مجھے لگتا تھا چائے کی خوشبو سے وہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ خیر، تم کافی پی لو بیٹی۔ شاید میرے ہاتھوں میں اب وہ ذائقہ اور جادو نہیں رہا جو کسی کو میری بنائی چائے پینے پر مجبور کر سکے۔ پرانی چیزیں آخر پرانی ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ جذباتی وار سیدھا نشانے پر لگا۔ زین نے فوراً اخبار میز پر پٹخا اور زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ماں کے لیے اندھی عقیدت اور زویا کے لیے ہلکی سی خفگی تھی۔ زین نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر زویا کے سامنے سے کافی کا مگ اٹھایا اور اسے ایک طرف دور رکھ دیا۔ نہیں امی، ایسی کیا بات ہے؟ زویا بھی آپ کے ہاتھ کی ہی چائے پیے گی۔ اس گھر کی کوئی روایت نہیں ٹوٹے گی، خاص طور پر وہ جو بابا کی یاد سے جڑے ہیں۔ زویا نے صدمے سے زین کو دیکھا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ کافی اس کی عادت ہے، اس میں بغاوت کا کوئی پہلو نہیں، مگر زین نے چائے کا کپ بھر کر خود زویا کے سامنے رکھ دیا۔ زین نے حتمی اور سخت لہجے میں کہا، لو زویا، چائے پیو، امی اتنی محبت اور دکھ سے بنا کر لائی ہیں، تم ان کا دل نہیں توڑ سکتی، کافی تم دوپہر کو پی لینا۔ زویا نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لی اور ایک کڑوا گھونٹ بھرا۔ اسے وہ چائے زہر لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ گھر کوئی آشیانہ نہیں بلکہ ایک مخملی پنجرہ ہے جہاں لوہے کی سلاخوں کے پیچھے جذباتی بلیک میلنگ اور نام نہاد قربانیوں کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ بیڈ روم میں مکمل خاموشی تھی۔ زویا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بے تاثر اور بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دن بھر کی گھٹن، وہ میٹھے طنز اور خاموش پابندیوں نے اس کے اعصاب کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ زین بیڈ پر بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا اور اگلے دن کے آفس کے کاموں کی تیاری میں مگن تھا۔ زویا پلٹی اور سیدھی زین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں بولی، زین، مجھے ایک بات کا سیدھا جواب دے، کیا اس گھر میں میری اپنی پسند یا مرضی کی کوئی بھی جگہ نہیں؟ کیا مجھے اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے لیے آپ کی امی کی مرضی کے محتاج رہنا پڑے گا؟ زین نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور ماتھے پر گہرے بل ڈالتے ہوئے اسے حیرت اور قدرے خفگی سے گھورا۔ زویا، تم کس قسم کی عجیب اور بے تکی باتیں کر رہی ہو؟ کیا امی نے تمہیں کچھ کہا ہے یا تمہیں ڈانٹا ہے؟ وہ تو سارا دن تمہارا کتنا خیال رکھتی ہیں، تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالتی۔ زویا نے تلخی اور درد ملے لہجے میں جواب دیا، وہ مجھے کچھ نہیں کہتی زین، بس میری ہر پسند کو اپنی قربانیوں اور خاندانی روایات کے بوجھ تلے دبا دیتی ہیں۔
پردوں کا رنگ ہو، ڈائننگ ٹیبل پر آپ کو کھانا پیش کرنا ہو یا میری صبح کی کافی، ہر چیز پر ان کا کنٹرول ہے۔ میں اس گھر میں ایک مہمان سے زیادہ کچھ نہیں۔ زین کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اس نے قدرے اونچی اور سخت آواز میں زویا کو ٹوکا۔ زویا، امی نے ہمارے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ بابا کے جانے کے بعد انہوں نے جس طرح مجھے پالا ہے اور جو صحبتیں برداشت کی ہیں، میں ان کا احسان کبھی نہیں چکا سکتا۔ ان کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہونی چاہیے۔ تمہیں ان پر فخر ہونا چاہیے۔ زویا نے اسے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ان کی قربانیوں کا انکار نہیں کر رہی زین، میں ان کی عزت کرتی ہوں، مگر میری بھی تو ایک الگ حیثیت، ایک الگ پہچان ہے۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، آپ کی بیوی ہوں، کوئی روبوٹ نہیں جسے ریموٹ کنٹرول سے چلایا جائے اور وہ مسکرا کر ہر بات مان لے۔ میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ زین نے بیڈ کی سائڈ لیمپ بجھاتے ہوئے حتمی اور دو ٹوک فیصلہ سنا۔ تم میری ماں کے خلاف ایک لفظ مت کہو زویا۔ وہ بہت سادہ، مخلص اور نیک عورت ہے۔ ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں۔ تم بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا کر اپنا اور میرا سکون برباد کر رہی ہوں۔ بہتر ہے اب سو جاؤ اور کل سے امی کی خوشی کا زیادہ خیال رکھو۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ زویا اندھیرے میں کھڑی رہ گئی۔ اس نے جان لیا تھا کہ زین کی آنکھوں پر عقیدت کی اتنی موٹی پٹی بندھی ہے کہ اسے حقیقت دکھانا فی الحال بالکل ناممکن ہے۔ اس گھر میں اس کی جنگ کسی ظالم ساز سے نہیں بلکہ ایک ایسی عورت سے تھی جس نے اپنی مظلومیت کو ایک طاقتور ہتھیار بنا لیا تھا، اور زویا کو یہ جنگ تنہا لڑنی تھی۔ شام کا وقت تھا اور کمرے میں ایک خوشگوار سی ہلچل مچی تھی۔ زویا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ دونوں زین کی دوستوں کی طرف ڈنر پر جا رہے تھے۔ زویا کے چہرے پر ایک واضح خوشی اور سکون تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح اسے اس گھر کی خاموش گھٹن سے آزادی ملے گی۔ زین بھی تیار ہو کر اپنی گھڑی پہن رہا تھا۔ زین نے آئینے میں زویا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو زویا۔ مجھے یقین ہے میرے سب دوستوں کو تمہاری حصے مزاح بہت پسند آئے گی۔ زویا نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شکریہ زین، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کافی دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نکلے ہوئے۔ وہ دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے اور سیدھے ڈرائنگ روم میں آئے۔ بیگم وقار صوفے پر تصویر پڑھ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ حسب معمول انتہائی پرسکون تھا۔ زین نے خوشی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی ہم جا رہے ہیں دوست کی طرف، آپ نے کچھ منگوانا ہو تو بتا دیجیے گا۔ بیگم وقار نے تصویر روکی اور انتہائی سست روی سے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ لیا۔ ان کی آنکھیں ہلکی سی بند ہو گئیں اور چہرے پر اچانک ایک شدید تھکاوٹ اور تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے۔ بیگم وقار نے انتہائی دھیمی اور رندھی ہوئی آواز میں کہا، ضرور جاؤ بیٹا، میری طبیعت تو کل سے بوجھل ہے، سینے میں عجیب سی گھبراہٹ اور درد محسوس ہو رہا ہے، مگر تم لوگ اپنی خوشیاں نہ خراب کرو، تم جاؤ، میں خود کو سنبھال لوں گی۔ یہ سننا تھا کہ زین کے چہرے کی ساری خوشی غائب ہو گئی۔ اس پر فوراً احساس جرم حاوی ہو گیا اور اس نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف قدم بڑھائے۔ زین نے پریشانی سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، امی، آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے اور آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، ابھی دوست کو منع کرتا ہوں۔ زویا ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس نے بغور بیگم وقار کے چہرے کو دیکھا، جہاں تکلیف کا کوئی حقیقی نشان نہیں تھا بلکہ ایک پوشیدہ سی کامیابی کی چمک تھی۔ بیگم وقار نے مزید مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ بیگم وقار نے زین کا ہاتھ چومتی ہوئے شفقت سے کہا، نہیں بیٹا، زویا کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ کتنے شوق سے تیار ہوئی ہے، تم لوگ جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ زین نے انتہائی حتمی اور سخت لہجے میں فیصلہ سنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امی، ہم نہیں جا رہے، آپ کی صحت سے بڑھ کر کوئی ڈنر نہیں ہے۔ زویا بنا کچھ کہے خاموشی سے پلٹی اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور غصے سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چند منٹ بعد زین بھی کمرے میں آ گیا اور اس نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ زویا نے آئینے کے سامنے سے مڑ کر زین کو دیکھا اور اس کی آواز میں چھپی تلخی عیاں تھی۔ زین کی اچانک طبیعت خراب ہونے کا یہ وقت کچھ عجیب نہیں تھا؟ ابھی چند لمحے پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ زین نے ایک جھٹکے سے مڑ کر زویا کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ تم میری ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو زویا؟ کیا تم ان کی بیماری کو ڈرامہ کہہ رہی ہو؟ زویا نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں نے انہیں ڈرامہ باز نہیں کہا زین، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ان کی یہ گھبراہٹ ہمیشہ ہماری خوشی کے وقت ہی کیوں سامنے آتی ہے۔ زین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے انگلی اٹھا کر زویا کو خبردار کیا، اپنی حد میں رہو زویا، تم ایک بیمار اور اکیلی عورت پر الزام لگا رہی ہو۔
جس نے میرے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ میں تمہارے منہ سے اپنی ماں کے خلاف ایک اور لفظ نہیں سننا چاہتا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے انتہائی مایوسی سے زین کو دیکھا۔ آپ اندھے ہو چکے ہیں زین، آپ کو محبت اور کنٹرول کے درمیان کا فرق نظر نہیں آ رہا۔ زین نے غصے سے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے سے پہلے انتہائی سرد لہجے میں بولا، میں جا کر امی کے پاس بیٹھ رہا ہوں اور تم اپنی اس گھٹیا سوچ پر غور کرو۔ یہ ان دونوں کے درمیان پہلی بڑی دراڑ تھی۔ زویا بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بیگم وقار کا وار کتنا قہری تھا، جس نے ایک لمحے میں زین کو اس کے خلاف کر دیا تھا۔ اگلی صبح زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر میں اپنی جگہ بنائے گی۔ وہ سیدھی کچن میں گئی، جہاں ملازمہ نے گہری سانس لی اور اپنے لہجے کو پرسکون رکھا۔ زویا نے سبزی کاٹتی ملازمہ کی طرف دیکھ کر شائستگی سے کہا، آج دوپہر میں آپ یہ سبزی مت بنائیں، آج کڑاہی گوشت بنائیں، زین کو بہت پسند ہے۔ ملازمہ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی اور اس نے خوفزدہ نظروں سے زویا کو دیکھا۔ اس کا پورا جسم سہم گیا اور وہ بری طرح گھبرا گئی۔ ملازمہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بی بی جی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ اس گھر میں تو پتا بھی بیگم صاحبہ کی مرضی سے ہلتا ہے۔ میں ان کے پوچھے بغیر مینیو کا ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتی۔ زویا کو ایک زور درد دھچکا لگا۔ اس نے حیرت اور بے بسی سے ملازمہ کو دیکھا۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، کیا میری اتنی بھی حیثیت نہیں کہ میں ایک دن کا کھانا اپنی مرضی سے بنوا سکوں؟ ملازمہ نے خوف سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، بی بی جی، بیگم صاحبہ غصہ نہیں کرتی، مگر ان کی ناراضگی جان نکال لیتی ہے۔ اب براہ مہربانی مجھے معاف کر دیں، میں وہی پکاؤں گی جو انہوں نے رات کو کہا تھا۔ زویا کچن کے دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنی تنہائی کا اتنا شدید احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ گھر ایک ایسا قلعہ تھا جہاں بیگم وقار کی نفسیاتی دہشت ہر دیوار اور ہر فرد پر حاوی تھی۔ وہ کچن سے نکلی اور سیدھی اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی ماں کا نمبر ملایا۔ فون اٹھتے ہی زویا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کی آواز بھر آ گئی۔ زویا نے روتے ہوئے سسکیاں بھر کر کہا، امی، مجھے یہاں سے لے جائیں، میں اس گھر میں سانس نہیں لے پا رہی، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ اس کی ماں نے دوسری طرف سے پریشانی مگر روایتی سختی سے پوچھا، کیا ہوا زویا؟ کیا زین نے تمہیں کچھ کہا ہے یا تمہاری ساس نے تمہیں مارا پیٹا ہے؟ زویا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی درد بھرے لہجے میں جواب دیا، امی، یہاں کوئی مجھے مارتا پیٹتا نہیں اور نہ ہی کوئی گالیاں دیتے ہیں، مگر میری سانس تک ان کی مرضی کے محتاج ہے۔ بیگم وقار مجھے نفسیاتی طور پر مفلوج کر رہی ہیں۔ اس کی ماں نے ایک لمبی سانس لی اور ان کا لہجہ انتہائی سخت اور نصیحت آمیز ہو گیا۔ بے وقوف لڑکی، شکر کرو تمہاری ساس روایتی ساسوں جیسی نہیں، جو ظلم کرتی ہیں یا طعنے دیتی ہیں۔ وہ ایک پڑھی لکھی عورت ہے اور تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر خراب کر رہی ہو۔ زویا نے بے بسی سے فون کو مٹھی میں بھینچا۔ امی، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، میرا اپنا کوئی وجود نہیں رہا اس گھر میں، مجھے قیدی بنا دیا گیا ہے جس کی زنجیریں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی ماں نے بات کاٹتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا، بس کر دو زویا، ہر لڑکی کو شروع میں ایڈجسٹ ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے، خاموشی سے نباہ کرو اور اپنا گھر بساؤ، مجھے دوبارہ ایسی بے وقوفانہ شکایت نہ ملے۔ فون کٹ گیا۔ زویا فون کو ہاتھ میں پکڑے گمسم کھڑی رہ گئی۔ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس میٹھے زہر کو نہیں دیکھ سکتا جو اسے روزانہ دیا جا رہا تھا۔ اسے اپنی یہ جنگ بالکل اکیلے اور نئے ہتھیاروں کے ساتھ لڑنی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، ڈرائنگ روم میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیگم وقار اپنے مخصوص انداز میں صوفے پر براجمان تھیں اور ان کے چہرے پر وہی روایتی نرمی اور متانت تھی۔ زویا ان کے سامنے رکھی میز پر میگزین ترتیب دے رہی تھی۔ بیگم وقار نے انتہائی شفقت بھرے انداز میں زویا کی طرف دیکھا اور نہایت میٹھے لہجے میں حکم صادر کیا، بیٹا آج شام ہمیں خالہ نصرت کی طرف جانا ہے، تم جلدی سے کوئی اچھا سا جوڑا نکال کر استری کر لو اور تیار ہو جانا، ہم مغرب کے فوراً بعد نکلیں گے۔ زویا کے ہاتھ رک گئے۔ خالہ نصرت وہی خاتون تھی جو ہمیشہ زویا کے خاندانی پس منظر لباس اور سلیقے پر انتہائی کاٹدار طنز کرتی تھی۔ زویا نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید اس نفسیاتی دباؤ کو برداشت نہیں کرے گی۔ زویا نے پہلی بار سر جھکانے کے بجائے سیدھا بیگم وقار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی شائستگی مگر ناقابل تسخیر مضبوطی سے جواب دیا، معذرت امی جان، مجھے کچھ اور ضروری کام ہے،
اور ویسے بھی مجھے خالہ نصرت کے گھر کا ماحول کچھ خاص پسند نہیں، اس لیے میں آج آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گی۔ بیگم وقار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید صدمہ ابھرا۔ ان کی آنکھوں میں ناقابلہ یقین حیرت تھی، جیسے کسی نے ان کی سلطنت میں کھلی بغاوت کر دی ہو۔ بیگم وقار نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنی آواز کو مزید دھیما کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جیسے تمہاری مرضی بیٹی، میں بوڑھی جان اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی اس گھر میں ایک فالتو شے بن چکی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ انتہائی سست اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زویا اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس چھوٹے سے انکار کا کوئی نہ کوئی خمیازہ اسے ضرور بھگتنا پڑے گا، مگر اسے اپنے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ چند گھنٹوں بعد ہی بیگم وقار کی طبیعت اچانک اور پراسرار طور پر انتہائی خراب ہو گئی۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا واپس کچن میں بھجوا دیا اور دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ شام کو جب زین تھکا ہارا دفتر سے واپس آیا تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ زین نے اپنی ماں کو بستر پر نڈھال اور کمزور حالت میں لیٹی دیکھا تو اس کے ماتھے پر پریشانی کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ صبح تو آپ بالکل ٹھیک تھی، کیا آپ نے دوائی لی ہے؟ بیگم وقار نے انتہائی مظلومیت سے کروٹ لی اور ایک کمزور سی آہ بھر کر روحان سی آواز میں جواب دیا، کچھ نہیں بیٹا، بس دل بہت اداس ہے۔ آج مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میری اس گھر میں کوئی عزت نہیں بچی۔ زویا نے مجھے جس طرح جواب دیا ہے، میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ زین کا چہرہ لمحہ بھر میں غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی رگیں تن گئی اور وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا زویا کے پاس بیڈ روم میں آیا۔ زویا اس وقت کتاب پڑھ رہی تھی۔ زین نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور انتہائی جارحانہ اور تیز آواز میں دھاڑا، زویا، تم نے میری ماں کو کیا کہہ دیا ہے کہ وہ دوپہر سے بھوکی پیاسی بستر پر پڑے ہیں؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ان کی بے عزتی کرنے کی؟ زویا نے نہایت سکون سے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اس نے رونے یا گھبرانے کی بجائے انتہائی پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں زین کی طرف دیکھ کر جواب دیا، میں نے ان کی کوئی بے عزتی نہیں کی زین، میں نے صرف وہاں جانے سے معذرت کی ہے جہاں جانا مجھے پسند نہیں۔ کیا اس گھر میں اپنی رائے دینا یا انکار کرنا کوئی سنگین جرم ہے؟ زین نے غصے سے اپنا ماتھا مسلا اور اس کی آواز میں شدید جھنجھلاہٹ تھی، تم اسے اپنی رائے کا نام دے رہی ہو؟ تم نے میری ماں کا دل دکھایا ہے، تم جانتی ہو کہ وہ کتنی حساس ہے، پھر بھی تم نے ان کے منہ پر انکار کر دیا۔ تم ایک انتہائی خود غرض عورت ہو۔ زویا کی آنکھوں میں تلخی ابھری، مگر اس کا لہجہ بدستور مضبوط رہا۔ خود غرض میں نہیں ہوں زین، آپ کی ماں ہے جو چاہتی ہیں کہ میری سانس بھی ان کے اشاروں پر چلے۔ آپ کا غصہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس گھر میں میری نہ کوئی مرضی ہے اور نہ کوئی عزت۔ زین نے زویا کو ایک خشمگین نگاہ سے دیکھا اور مزید کوئی بات کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا نے گہری سانس لی۔ بغاوت کا پہلا قدم اٹھ چکا تھا اور اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے دن ڈرائنگ روم میں کچھ رشتہ دار خواتین چائے پر آئی ہوئی تھیں۔ زویا ان کے لیے چائے اور لوازمات لے کر آئی۔ بیگم وقار صوفے کے درمیان بیٹھی مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ حسب معمول ایک نیک اور صابر عورت کا تاثر دے رہا تھا۔ بیگم وقار نے زویا کی طرف دیکھ کر انتہائی میٹھے مگر زہریلے انداز میں طنز کا تیر چلایا، ہماری زویا ویسے تو بہت اچھی اور سوگھڑ ہے، بس تھوڑی ناسمجھ اور جذباتی ہے۔ کل میں نے اسے ایک چھوٹی سی بات کہی تو بیچاری غصہ کر گئی۔ آج کل کی بچیوں میں برداشت کا مادہ ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ مہمان خواتین نے ایک دوسرے کو میں نے خیز نظروں سے دیکھا اور پھر زویا کو انتہائی تنقیدی اور چپتے ہوئے نگاہوں سے گھورنے لگی۔ بیگم وقار کو پوری توقع تھی کہ زویا اس بے عزتی پر رو کر کمرے میں بھاگ جائے گی یا شرمندگی سے سر جھکا لے گی۔ زویا نے چائے کی پیالی ایک مہمان کے سامنے رکھی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ رونے یا سر جھکانے کے بجائے اس کے لبوں پر ایک انتہائی پر اعتماد اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے بیگم وقار کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے انتہائی نرم مگر کاٹدار لہجے میں جواب دیا، جی آنٹی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دراصل امی جان کی محبت اور ان کی قربانیوں کا بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس گھر میں اپنی مرضی سے سانس بھی لے لے تو امی جان کو بہت شدید تکلیف ہونے لگتی ہے اور ان کی طبیعت فوراً خراب ہو جاتی ہے۔ پورے ڈرائنگ روم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ مہمان خواتین کے چہروں پر شدید حیرت اور صدمے کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ زویا اتنے پرسکون اور شائستہ انداز میں اتنا گہرا وار کرتی ہے۔ بیگم وقار کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے فک ہو گیا۔ ان کے لب بھینچ گئے اور وہ مکمل طور پر لاجواب ہو گئی۔
زویا مسکراتی ہوئی وہاں سے پلٹی اور کچن میں چلے گئے۔ یہ زویا کی طرف سے کھلی جنگ کا پہلا اور واضح اعلان تھا۔ بیگم وقار نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور شاطرانہ چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر زین بھی موجود تھا۔ بیگم وقار نے اپنے پرس سے گھر کی تمام چابیاں اور بجٹ کے پیسے نکال کر زویا کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ ان کا چہرہ ایک بار پھر انتہائی مظلوم اور دکھاوا کر رہا تھا۔ بیگم وقار نے نہایت دکھی اور بھرائی ہوئی آواز میں زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، آج سے اس گھر کا سارا نظام زویا سنبھالے گی۔ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں اور مجھ سے مزید گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جاتی۔ ویسے بھی زویا کو لگتا ہے کہ میں اس پر حکم چلاتی ہوں، اس لیے اب وہی اس گھر کی مالکن ہے۔ زین نے حیرانی اور شرمندگی سے پہلے اپنی ماں اور پھر زویا کو دیکھا۔ زویا جانتی تھی کہ یہ ایک بچھا ہوا جال ہے، مگر اس نے چابیاں خاموشی سے اٹھا لیں۔ اس دن کے بعد سے بیگم وقار نے جان بوجھ کے اپنی ضرورت مانگنا بند کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وہ روزمرہ کی دوائیاں بھی نہیں منگوائیں جو زین ہر مہینے انہیں لا کر دیتا تھا۔ چند دن بعد زین نے اپنی ماں کو درد سے کراہتے ہوئے دیکھا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ زین نے بیگم وقار کے پاس بیٹھ کر پریشانی سے پوچھا، امی، آپ کی دوائیاں کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ دوائیاں ختم ہو چکی ہیں؟ بیگم وقار نے زویا کی طرف ایک نظر ڈالی اور انتہائی بے بسی کا ناٹک کرتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، اب گھر کا بجٹ اور نظام زویا کے پاس ہے۔ میں کیسے اس سے اپنے لیے دوائی کے لیے پیسے مانگتی؟ مجھے لگا شاید اس مہینے گھر کے خرچے زیادہ ہوں گے، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ یہ سن کر زین کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں کھڑی زویا کو انتہائی نفرت اور غصے سے دیکھا۔ زین نے چلتے ہوئے زویا کے پاس آ کر انتہائی سخت اور تلخ آواز میں کہا، تم اتنی گر جاؤ گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم نے گھر کا کنٹرول ہاتھ میں لیتے ہی میری ماں کی بنیادی سہولیات اور دوائیاں تک چھین لی۔ تم سے زیادہ سنگ دل عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ زویا نے جواب دینے کے بجائے صرف ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ زین کو دیکھا۔ وہ جان چکی تھی کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ زین مکمل طور پر اس شاطرانہ چال کا شکار ہو چکا تھا۔ زویا اب ہر قدم انتہائی احتیاط سے اٹھا رہی تھی۔ وہ حقائق جمع کر رہی تھی تاکہ زین کی آنکھوں سے عقیدت کا پردہ ہٹا سکے۔ ایک دوپہر زویا یونیورسٹی سے کسی کام کی وجہ سے جلدی گھر لوٹ آئی۔ سارا گھر خاموش تھا۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ بیگم وقار کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے بیگم وقار کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی کسی قریبی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں بیماری یا مظلومیت کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ ایک شاطرانہ کامیابی کی چمک تھی۔ بیگم وقار فون پر ہنس ہنس کر انتہائی فخری انداز میں کہہ رہی تھی، ارے نجمہ، تم جانتی نہیں ہو مجھے، میں نے ایسی چال چلی ہے کہ وہ 2 ٹکے کی لڑکی اب زین کی نظروں میں مکمل طور پر گر چکی ہے۔ میں نے بجٹ اس کے ہاتھ میں دے کر خود اپنی دوائیاں چھپا دی۔ اب میرا بیٹا اس سے سخت نفرت کرنے لگا ہے۔ اس گھر میں صرف میری مرضی چلے گی۔ زویا نے گہری سانس لی اور اپنے اعصاب کو مکمل طور پر قابو میں رکھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا اور سیدھی بیگم وقار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیگم وقار نے جیسے زویا کو دروازے پر کھڑا دیکھا، ان کے ہاتھ سے فون چھوٹنے لگا۔ ان کے چہرے کا ایک سیکنڈ میں سفید پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً فون کاٹا اور اپنے چہرے پر مظلومیت اور تکلیف کا روایتی نقاب چڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ بیگم وقار نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کامتی آواز میں ڈرامہ شروع کیا، زویا بیٹی، تم کب آئیں؟ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اسی لمحے گھر کے مرکزی دروازے کی کھلنے کی آواز آئی اور زین دفتر سے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے دروازے پر زویا کو کھڑے اور اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ زین نے زویا کو کچی کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور انتہائی غضبناک آواز میں چیخا، تم نے پھر میری ماں کو کچھ کہا ہے زویا؟ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ ان کی جان لے کر سکون ملے گا تمہیں؟ زویا نے چیخنے چلانے یا اپنی صفائیاں پیش کرنے کے بجائے انتہائی پرسکون اور ٹھنڈے انداز میں زین کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ زویا نے اپنے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ سجاتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں جواب دیا، کچھ نہیں زین، امی جان بس ابھی فون پر اپنی سہیلی نجمہ آنٹی کو بتا رہی تھیں کہ میں کیسی بہو ہوں اور انہوں نے کس طرح میری ساکھ خراب کرنے کے لیے دوائیوں کا ڈرامہ رچایا۔ آج اطمینان سے ان کے پاس بیٹھے اور ان کی پوری بات سن لیں۔ یہ کہہ کر زویا نے ایک آخری بار بیگم وقار کے اڑے ہوئے چہرے کو دیکھا اور انتہائی وقار کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔
زین ششتر اور پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا رہ گیا۔ زویا کا یہ پرسکون اعتماد اور الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اس رات زویا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زین کو اس کی حقیقت سے اکیلے روبرو ہونے دیا جائے۔ اس نے الماری سے اپنا سفری بیگ نکالا اور انتہائی خاموشی سے اپنے کپڑے پیک کرنا شروع کر دیے۔ زین کمرے میں داخل ہوا تو بیگ دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ زین نے حیرت اور اندرونی بکھلاہٹ کو چھپاتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے زویا؟ تم نے یہ بیگ کیوں پیک کر رہی ہو؟ کیا تم گھر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ زویا نے بیگ کی زپ بند کی اور مڑ کر انتہائی ٹھہرے ہوئے اور فیصلہ کن لہجے میں زین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، زین، میں چند دن کے لیے اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ کچھ وقت بالکل اکیلے گزارو۔ شاید اس طرح تمہیں آخرکار وہ سچائی نظر آ جائے جسے تم برسوں سے آنکھیں بند کر کے نظر انداز کر کے رہے ہو۔ زین نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور زویا اپنا بیگ اٹھا کر اس مخملی پنجرے سے باہر نکل گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا جانا زین کے لیے وہ آئینہ ثابت ہوگا جو آخرکار بیگم وقار کے تمام نقاب نوچ کر رکھ دے گا۔ زویا کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور گھٹن نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ بیگم وقار کو لگا کہ انہوں نے میدان مار لیا ہے اور اب ان کا بیٹا مکمل طور پر ان کے قبضے میں ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ زویا کی خاموش پسپائی دراصل زین کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھولنے کا آغاز تھی۔ زین دفتر سے سیدھا گھر آیا تو اس کے چہرے پر ایک واضح خوشی اور چمک تھی۔ آج اسے ایک بڑی پروموشن ملی تھی اور وہ اپنی تنخواہ سے اپنے لیے ایک بہت مہنگی اور خوبصورت گھڑی خرید کر لایا تھا۔ زین نے خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ گھڑی کا ڈبہ بیگم وقار کے سامنے میز پر رکھا اور انتہائی پرجوش لہجے میں بولا، امی دیکھیں، آج مجھے کمپنی میں نیا عہدہ ملا ہے اور میں نے اپنی پہلی بڑی کامیابی کی خوشی میں اپنے لیے یہ گھڑی خریدی ہے۔ کیسی لگی آپ کو؟ بیگم وقار نے گھڑی پر ایک سرد اور بے تاثر نگاہ ڈالی اور ان کے چہرے پر خوشی کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آیا۔ انہوں نے انتہائی دکھی انداز میں ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری۔ بیگم وقار نے مظلومیت سے سر ہلاتے ہوئے نہایت رندھی ہوئی اور کمزور آواز میں کہا، بہت خوبصورت ہے بیٹا، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ کاش میں بھی اپنے جوڑوں کے درد کے لیے وہ مہنگی مالش والی دوائی منگوا سکتی، مگر اب تو میں تم پر بوجھ بن چکی ہوں۔ زین کے چہرے کی ساری خوشی ایک ہی لمحے میں خاک میں مل گئی اور اس کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ اسے پہلی بار اپنی ہی کمائی سے خریدی گئی اپنی خوشی پر شدید شرمندگی اور جھنجھلاہٹ محسوس ہونے لگی۔ زین نے گھڑی کا ڈبہ بند کرتے ہوئے قدرے تلخ اور الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، امی، آپ نے اچانک میری خوشی کے وقت دوائی کی بات کیوں شروع کر دی؟ آپ مجھے بتا دیتی، میں آپ کو وہ دوائی لا دیتا۔ کیا مجھے اپنے لیے کوئی ایک چیز خریدنے کا حق نہیں ہے؟ بیگم وقار نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے چہرے پر مزید دکھ طاری کر لیا۔ ان کا یہ وار ہمیشہ زین کو احساس جرم میں مبتلا کر دیتا تھا۔ بیگم وقار نے منہ موڑتے ہوئے شکوہ بھرے انداز میں کہا، تم مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ میں نے تو صرف اپنی تکلیف کا ذکر کیا تھا۔ تم اپنی خوشیاں مناؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ زین نے اپنا سر پکڑ لیا اور بغیر کوئی اور بات کیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں ہر خوشی کی قیمت ایک نیا احساس جرم ہے اور وہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی اپنی مرضی سے نہیں جی سکتا۔ زویا کے کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ چند دن بعد زین کو دفتر کی طرف سے ایک انتہائی اہم میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہ گاڑی میں ہائی وے پر سفر کر رہا تھا اور اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ زین نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے بیگم وقار کی انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ بار بار زین کو جلد واپس آنے کا کہہ رہی تھی۔ بیگم وقار نے روتے ہوئے سسکیوں کے درمیان کہا، زین بیٹا، تم کہاں ہو؟ جلدی گھر آ جاؤ، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، تم فوراً واپس لوٹ آؤ۔ زین نے پریشانی سے گاڑی کی رفتار کم کی مگر اس کے لہجے میں کام کی مجبوری بھی شامل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ میٹنگ اس کے کیریئر کے لیے کتنی اہم ہے۔ زین نے التجا بھرے لہجے میں اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، امی، میں شہر سے باہر آ چکا ہوں اور یہ میٹنگ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے ملازمہ کو آپ کے پاس چھوڑا تھا، آپ اس سے دوائی لے لیں، میں رات تک واپس آ جاؤں گا۔ بیگم وقار نے اس کی بات سننے کی بجائے رونا تیز کر دیا اور اپنے مخصوص جذباتی ہتھیار کا استعمال شروع کر دیا۔ بیگم وقار نے انتہائی دکھ بھرے اور شکوہ کنار لہجے میں کہا،
ہاں بیٹا، اب تمہارے لیے تمہاری نوکری اور میٹنگ تمہاری اس بوڑھی ماں کی جان سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ تم مت آؤ، میں یوں ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ ذہن کے اعصاب مکمل طور پر جواب دے گئے۔ اس کے دماغ میں ایک شدید دباؤ اور درد اٹھنے لگا۔ اس نے بے بسی اور شدید جھنجھلاہٹ سے گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل زور سے پکڑا۔ ذہن نے گہری سانس لیتے ہوئے انتہائی تھکے ہوئے اور ہارے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے امی، آپ روئیں مت، میں میٹنگ منسوخ کر رہا ہوں اور ابھی واپس آ رہا ہوں۔ فون کٹ گیا۔ زین نے گاڑی موڑ لی مگر اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ میٹنگ منسوخ کر کے شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے آج پہلی بار اپنی روزمرہ زندگی میں اس گھٹن، غیر ضروری کنٹرول اور جذباتی بلیک میلنگ کا شدت سے احساس ہونے لگا جو زویا اتنے عرصے سے خاموشی سے سہ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زویا کس مخملی پنجرے کی بات کرتی تھی۔ بیگم وقار کی محبت دراصل ایک ایسا شکنجہ تھی جس نے اس کی ہر آزادی سلب کر لی تھی۔ 2 گھنٹے بعد زین گھر واپس پہنچا۔ اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور ارادے مضبوط۔ وہ سیدھا بیگم وقار کے کمرے میں گیا۔ بیگم وقار بستر پر لیٹی ہوئی تھی مگر زین کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک چھپی ہوئی فاتحانہ چمک ابھر آئی۔ زین نے بستر کے پاس کھڑے ہو کر انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں اعلان کیا، امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آج ہی زویا کو لینے جا رہا ہوں۔ اس گھر کو اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی بیگم وقار بکھلا گئے۔ انہیں قطعی امید نہیں تھی کہ زین اپنا سارا کام چھوڑ کر آئے گا اور زویا کی واپسی کی بات کرے گا۔ انہوں نے زین کو روکنے کے لیے اپنا آخری اور سب سے بڑا ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کیا۔ بیگم وقار اچانک بستر پر گر گئیں اور انہوں نے اپنے سینے کو زور سے پکڑ لیا۔ ان کا چہرہ درد کی شدت سے بگڑنے لگا اور وہ لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگی۔ بیگم وقار نے آنکھیں بند کرتے ہوئے انتہائی گھبرائی ہوئی اور کراہتی ہوئی آواز میں کہا، زین، میری دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے، میرے سینے میں شدید درد ہے، مجھے فوراً ہسپتال لے چلو، میرا دم نکل رہا ہے۔ زین اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر واقعی بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا۔ زین نے بکھلاہٹ میں کمرے کے دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، امی آپ ہمت رکھیے، میں ابھی ایمبولینس کو کال کر رہا ہوں اور کچن سے آپ کی دوائی اور پانی لے کر آتا ہوں، آپ بالکل مت گھبرائیں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایمبولینس کو نمبر ملایا اور کچن سے پانی کا گلاس اور دوائی کی بوتل اٹھا لی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنا پرس بیگم وقار کے کمرے میں ہی سائڈ ٹیبل پر بھول آیا ہے۔ وہ تیزی سے واپس مڑا۔ جیسے ہی وہ بیگم وقار کے کمرے کے قریب پہنچا، اسے اندر سے آنے والے گرجدار اور انتہائی اونچی آوازوں نے اپنی جگہ پر ساکت کر دی۔ زین کے قدم وہیں رک گئے اور وہ بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ زین نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی ہلکی سی طرف سے اندر جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی پوری دنیا گھوم گئی اور اس کی زندگی کی تمام تر بنیادیں ہل گئیں۔ اس کی بیمار اور مرنے کے قریب ماں جو چند لمحے پہلے سینے میں درد کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، اس وقت بستر سے اٹھی کھڑی تھی۔ بیگم وقار پوری جسمانی طاقت اور غصے کے ساتھ کمرے کا بھاری صوفہ اکیلے کھسکا رہی تھی اور ساتھ ہی فرش صاف کرنے والی ملازمہ پر پوری آواز سے چیخ رہی تھی۔ بیگم وقار نے انتہائی غضبناک اور کرخت آواز میں ملازمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اندھی ہو گئی ہو تم، صوفے کے پیچھے کتنا گند چھوڑا ہے تم نے، کام چور کہیں کی، تمہیں تنخواہ کیا میں مفت میں دیتی ہوں کہ تم صفائی بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتی؟ ان کی طاقت پھرتی اور گرجدار آواز میں کسی دل کے مریض کا شائبہ تک نہیں۔ زین دروازے کے باہر بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اپنی ماں کی اندھی عقیدت کا وہ موٹا پردہ بری طرح پھٹ چکا تھا جس نے اسے برسوں سے اندھا کر رکھا تھا۔ وہ جس عورت کو قربانی اور مظلومیت کا پیکر سمجھتا تھا، وہ دراصل ایک باری نفسیاتی شکاری تھا۔ زین نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح اسپاٹ اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ زین کو اچانک کھڑا دیکھ کر بیگم وقار کے ہاتھ سے بھاری صوفہ چھوٹ گیا اور فرش پر ایک زوردار آواز کے ساتھ گرا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ان کا رنگ مکمل طور پر سفید پڑ گیا۔ ان کی ساری مکاری ایک سیکنڈ میں بے نقاب ہو چکی تھی۔ بیگم وقار نے ہکلاتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی، زین بیٹا،
وہ مجھے اچانک لگا کہ صوفے کے پیچھے بہت گند ہے۔ میں بس اس لڑکی کو صفائی کا بتا رہی تھی۔ زین نے کوئی غصہ نہیں کیا۔ اس نے کوئی چیخو پکار نہیں کی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی واویلا مچا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور انتہائی مایوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب اپنی ماں کے لیے کوئی عقیدت باقی نہیں تھی۔ زین نے بیگم وقار کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے انتہائی دو ٹوک اور حتمی لہجے میں کہا، امی، آپ کو ہسپتال کی نہیں آرام کی ضرورت ہے اور مجھے اب اس گھر میں اپنی زویا کی ضرورت ہے۔ وہ بغیر کوئی اور لفظ ادا کیے کمرے سے باہر نکل گیا اور بیگم وقار وہیں مجسمہ بنی کھڑی رہ گئی۔ ان کا بچھایا ہوا سارا جال ٹوٹ چکا تھا اور ان کی میٹھی قید کی دیواریں گر چکی تھیں۔ کچھ دن بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ رات کے کھانے کے وقت تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ زویا زین کے ساتھ گھر واپس آ چکی تھی اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون طمانینت تھی۔ بیگم وقار بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر اپنی ہار کی خفت اور ایک شکست خوردہ خاموشی تھی۔ زین نے کھانا شروع کرنے سے پہلے مسکرا کر زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ پھر اس نے بیگم وقار کی طرف دیکھا۔ زین نے انتہائی واضح، مضبوط اور برابری والے لہجے میں گھر کا نیا قانون صادر کرتے ہوئے کہا، امی، اب اس گھر میں ہر کسی کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہوگا۔ فیصلہ اب برابری کی بنیاد پر ہوں گے، کسی کے احسانات یا جذباتی بلیک میلنگ کی بنیاد پر نہیں۔ اس گھر میں سب کی پسند اور رائے کا احترام کیا جائے گا۔ زویا نے مسکرا کر زین کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ اسے اپنی جنگ کا بہترین صلہ مل گیا تھا۔ بیگم وقار نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اپنا کھانا کھاتی رہی۔ ان کے پاس اب کوئی نیا ہتھیار یا نئی جال باقی نہیں تھا۔ گھر کے گرد بنا برسوں پرانا میٹھا مگر زہریلا نفسیاتی حصار ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا اور زویا نے بالآخر اس میٹھی قید سے مکمل آزادی حاصل کر لی تھی۔ اب یہ قید خانہ نہیں بلکہ ایک حقیقی گھر بن چکا تھا، جہاں محبت، آزادی اور عزت ایک ساتھ پروان چڑھ سکتے تھے۔